لیکن آج آپ کو ایک اہم بات کی طرف بھی ذرا بتاتا ہوں۔ اس جملے نے تو بات ہی ہماری ساری کی ساری موڑ دی کہ گھر لٹا کر بھی آئے، اور تو میں کہتا ہوں اللہ کی قسم مومن کی شان ہی یہی ہونی چاہیے، خودکشی اس کی شان نہیں ہے۔ بات سمجھنا ذرا، بات سمجھا دوں میں ذرا 10 منٹ میں بات سمجھ میں آ جائے۔ خودکشی مسلمان تو دور کی بات انسان کی شان نہیں ہے۔ گھر لٹانا ہو اور سر کٹانا ہو تو اللہ کی رضا کے لیے، لیکن ایک خلجان ہے ذرا دل میں، بات سمجھنا ذرا، بات سمجھ آئے گی۔ ایک دل میں خلجان ہے، ایک نوجوان اٹھتا ہے اور اس کو یہ پتا ہے کہ میں ایک بہتے دریا میں اپنے آپ کو غرق کروں گا، اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ دریا کے گھٹا گھوپ اندھیرے اور آبی جانور میرا سامنا کریں گے۔ اس کو یہ بھی پتا ہے کہ میں اس اندھوناک اندھیرے میں میرا دل پھٹے گا اور میرا دم گھٹے گا اور میری سانسیں ختم ہوں گی اور میں تڑپوں گا، میری آنکھوں میں پانی جائے گا اور میں ایک اندھوناک ظلم و ستم کی مشق بنوں گا۔ پھر کرتا کیوں ہے ایسا کام؟ یہ کتنا وایا ہے ہمارے شہر سے بطور مثال کے، کسی کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن آج خودکشیوں کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ وہ بات مجھے یوں یاد آ گئی کہ گھر لٹا کر بھی آئے، سر کٹا کر بھی آئے۔ تو بتائیں ہم آپ کو بھی کیسے ہوتا ہے یہ کام، کیسے ہوتا ہے یہ کام؟ جہاں سے وہ 8 کلومیٹر کا سفر کر رہا ہے، درمیان میں اس کو سارا کا سارا منظر نظر آتا ہے کہ ہونے والا کیا ہے، اور یہ بھی پتا ہے کہ خودکشی کرنے کے بعد اس کی کیفیت کسی مردار جیسی ہوتی ہے، ڈھنگ سے غسل کے قابل نہیں ہے۔ اور صحیح بات، علماء جس کے جنازے میں نہ ہو وہ بھی کوئی مرنا ہے، وہ بھی کوئی مرنا ہے۔ یہ بات ذرا دو پہلو سے سمجھنا۔ آج آپ کو مختصر سے وقت میں بتاتا ہوں کہ خودکشی کتنا حرام ہے، شرعاً بھی اور عقلاً بھی حرام ہے۔ تو یہ اتنا پروسیس سفر کر رہا ہے، 8 کلومیٹر سمجھتا جا رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ ابھی یہ سارا نظام میری آنکھوں سے اوجھل ہوگا، میں اب یہاں سے جا رہا ہوں، یہ چمکتا سورج ہمیشہ کے لیے میری زندگی سے غائب ہو جائے گا، یہ شہر کی رونق چمک دمک میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے ختم، میرے بہن بھائی اقربا دوست احباب اصدقاء یہ سارے کے سارے فائل وائنڈ اپ، اور ساری میری خوشیاں غمیاں ختم، میری چال چلن ختم، میرے بول بال ختم، میری ساری حرکتیں ختم۔ پھر وہ کیسا جگرا ہے جو ایک چھلانگ مار رہا ہے، یہ سارا کا سارا راستہ وہ سوچتا ہے۔ قربان جائیے میرے اللہ کے، 1400 سال پہلے جو آیت اتاری اس میں یہی جملہ فرمایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یہ مایوسی، اب بات سمجھنا، بڑی اہم بات، یہ جو مایوسی ہے نا، مایوسی، اس کو اللہ کے نبی نے کفر کہا۔ اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مایوسی کفر ہے، مایوسی کفر ہے، اور قرآن کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، نہیں ہے، منی انہو ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ بھئی یہ کیا مطلب ہے؟ یہ مایوسی کفر کیوں ہے؟ اس لیے کہ مایوسی آدمی کی جان لے لیتی ہے، مایوسی آدمی کو خودکشی کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، مایوسی آدمی کے ہوش حواس کو ختم کر دیتی ہے، مایوسی انسانی عقل کو ڈھانپ دیتی ہے، مایوسی انسان کی سمجھنے کی صلاحیتوں کو معدوم کر دیتی ہے۔ اور یہ مایوسی وہ کفر ہے کہ جس کے اندھونوک اندھیروں میں جب جاتا ہے تو جنازے میں علماء بھی غائب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کبھی مایوس نہ ہونا، کبھی مایوس نہ ہونا۔ یہ غم، مصیبتیں، پریشانیاں، سنو بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں، شاید دل میں اتر جائے، شاید دل میں اتر جائے، یہ پریشانیاں، یہ غم، یہ صدمے ایمان والے کے لیے تو جنت کے درجات بلند کرنے کے لیے آتے ہیں۔
میں نہیں کہتا ہوں، نبی کی حدیث. میرے نبی نے فرمایا اگر ایمان والے کو ایک کانٹا چبھ جائے اور اس نے سی بھی نہیں کہی، لیکن اللہ کے علم میں آیا کہ میرے مومن بندے کو تکلیف پہنچی ہے، اللہ اس تکلیف کے صبر پر بھی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. مایوسی کیسی؟ پھر مایوسی کریں تو کفار کریں، مسلمان تو مایوسی کیوں کریں؟ اس پر اگر غم آتے ہیں، غم پریشانیاں، تو اپنا ذہن بنا لے 90% دنیا میں غم ہیں، صرف 10% خوشیاں ہیں. تو 90% غم پر صبر کرو گے، صبر کا بدلہ میرے نبی نے جنت فرمایا. ایک حدیث میں آتا ہے، ایک حدیث عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس جیب میں آپ نے کوئی چیز ڈالی اور کسی نے کہا دینا وہ چیز، غلطی سے اس جیب میں ہاتھ چلا گیا، اس پر بھی اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے کہ میرے بندے کو تکلیف پہنچی ہے. تو پھر مایوسی کیسی؟ باپ نے اگر غلط کر ہی دیا ہے تو مایوسی کیسی؟ قوت بازو میں دم ہونا چاہیے. تو اپنے بل بوتے پر جینا سیکھو، اپنے بل بوتے پر جینا سیکھو. کیا باپ کی جائیداد پر نظر رکھتے ہو کہ ابا نے جائیداد نہیں دی تو خودکشی کرو گے؟ لعنت ہے تمہاری سوچ پر. خودکشی کرنے سے کوئی ابا کی جائیداد مل جائے گی؟ خودکشی پر تو نہ ابا کی جائیداد ملے گی، نہ اپنی کچھ کر سکے گا. یہ کیسا فیصلہ کر رہا ہے؟ بھائی نے مجھے گالیاں دی ہیں، بھائی نے مجھے برا بلا کہا، اس لیے میں خودکشی کر رہا ہوں. کیسی گھٹیا سوچ ہے! تو بھائی کے بل بوتے پر جیتا ہی کیوں ہے؟ اللہ نے تجھے قوت بازو دی ہے، اس قوت بازو پر بھائی کو جینا سکھا. بھائی سے جینا کیوں سیکھتا ہے؟ بھائی کو جینا سکھا. بہن نے اگر کچھ کہہ ہی دیا ہے تو بولنا چھوڑ رہا ہے، تجھے شرم آنی چاہیے. بھائی بہن سے بولنا چھوڑتا ہے، جو بہن اس کی جنت کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے. میرے نبی نے فرمایا جس نے 2 بہنوں کی شادی کی، کس طرح؟ سنو ذرا بات. 2 بہنوں کی شادی کی، باپ کا قوت بازو بن کر کے، ابا جی میرے ہوتے ہوئے آپ پریشان نہ ہو، یہ آپ کی بیٹی ہیں، بعد میں میری بہنیں پہلے ہیں، میں کروں گا ان کے سر پر ہاتھ، میں کروں گا ان کے ہاتھ پیلے، عزت کے ساتھ میں اس کو گھر سے رخصت کروں گا. میرے نبی نے فرمایا ان بھائی نے دونوں بہنوں کی شادی کی، پھر شادی کے بعد بہنیں ملنے آئی، اس نے دونوں بہنوں کو گلے لگا کر سر پہ ہاتھ رکھا. میرے نبی نے فرمایا میرا اللہ خوشی میں اس پر جنت کا سودا کر دیتا ہے. ماں نے اگر کچھ کہہ دیا تو خودکشی اس کا حل ہے، اور ڈوب کے مر جا ماں کے قدموں میں تو جنت ہے. جنت سے بھی کوئی ناراض ہوتا ہے، اگر کوئی جنت سے ناراض ہوتا ہے تو سیدھا جہنم میں جاتا ہے. تو خودکشی تو عقلاً بھی حرام ہے، عقلاً. اب اگلی بات سنو جو ڈرانے کی بات ہے، اور کبھی زندگی میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں خودکشی کرنا نہیں، خودکشی کرنے کا کبھی سوچنا بھی نہیں. اگر کہیں کسی دوست کے بارے میں ذرا سی بھنک پڑ جائے کہ یہ خودکشی کا سوچ رہا ہے، اپنی تمام تر صلاحیتیں، قوت، استعدادیں لگا دینا، اس کو خودکشی سے بچا لیا، تو میں کہتا ہوں آپ نے دوستی کا حق ادا کر دیا. اب میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، مشکات المصابیح کی حدیث ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے جس چیز سے خودکشی کی، کیسے؟ چھرا گھونپا، حدیث میں ہے، آگ لگائی، حدیث میں ہے، پہاڑ سے گرایا، حدیث میں، تو اس کا یہ انت نہیں ہے. سنو سنو، یہ اس کا انت نہیں ہے کہ مر گیا بس فائل وائنڈ اپ، دفنایا عام مردوں کی طرح قبر میں. نہیں نہیں نہیں، میرے نبی نے فرمایا قیامت کے سورج نکلنے تک مسلسل یہ چھورا گھونپے گا، پھر تڑپے گا، پھر چیخے گا، پھر چلائے گا، پھر روح نکلے گی، پھر مرے گا، پھر زندہ ہوگا، پھر چھورا گھونپے گا، پھر تکلیف ہوگی. یہ سلسلہ قیامت کے سورج نکلنے تک چلتا رہے گا. کیسے 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 کاٹو گے یہ وقت؟ کسی نے اپنے آپ کو آگ لگائی، اور آگ لگانے کے بعد وہ سمجھ رہا ہے کہ بس مر جاؤں گا تو سکون آ جائے گا. اور مرنے کے بعد بھی سکون نہ آیا تو پھر کہاں جاؤ گے؟ مرنے کے بعد بھی سکون نہ آئے تو کہاں جاؤ گے؟ آگ لگائی، تڑپا، جھلسا، ایک ایک جسم کا عضو
तड़प तड़प कर रूह निकालता रहा, ये चीखता चिल्लाता रहा, फिर तड़प तड़प कर जान दी। तो ये ना समझना बात खत्म हो गई, नहीं 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 नहीं, कयामत तक ये अपने आप को यूं ही आग लगाएगा, फिर ठीक होगा, फिर आग लगाएगा, फिर ठीक होगा, फिर आग लगाएगा, फिर तड़पेगा, फिर चीखेगा, फिर चिल्लाएगा, फिर रूह निकलेगी, और कयामत तक इसके साथ यही मामला होता रहे। खुदकुशी कोई हल नहीं है। खुदकुशी तो एक अंधोनाक जुल्म सितम की दास्तान शुरू होती है, ये हल नहीं है किसी मसले का, और इसकी बुनियाद मायूसी है, मायूसी, इसकी बुनियाद मायूसी है। और मायूसी मुसलमान करते ही क्यों है? मायूसी मुसलमान करते ही क्यों है? अपने बलबोते पर जीना सीखो, मायूसी कभी तुम्हारे करीब भी ना पटकेगी। फिर वही शेर और आपका टाइम याद आता है, घर लुटा कर भी आए, सर कटा कर भी आए। तो जनाब घर लुटाना है, सर कटाना है, तो सैयदना हुसैन आली शान रजी अल्लाह ताला अन्हु करबला के शाह सवार बनो। फिर अगर बनना है तो फिर यूं बनो। ये क्या बनना है कि खुदकुशी करके सोचते हम आराम पालेंगे। अब अगली बात, अहम मसला सुनो। जब कोई खुदकुशी, देखो भाई बात सुनना, बड़ी अहम बात अर्ज कर रहा हूं, ये वक्त आपका ज़ाया नहीं जाएगा, कोई भी वक्त ज़ाया नहीं, लेकिन ये जहन में रखना, अगर खुदकुशी होती है तो फिर फिकी मसला ये है कि कोई मुक्तदा अहले इल्म बुजुर्गान दीन उसके जनाजे में शरीक न। वैसे शरीक जो जनाजा तो पढ़ेंगे, ये नहीं कि नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन अहलुल्लाह दाखिल। और उधर दूसरी हदीस में क्या आता है, मेरे नबी ने फरमाया जिसके जनाजे में, बाज़ जगह आते हैं मियाँ के लफ्ज आते हैं 100 और बाज़ जगह 40, बाज़ जगह 70, तो हम चलो आखिरी फिगर ले लें, 100 आदमी जनाजे में शरीक हो गए। इदा मातल अब्द फयक़ूलु अन्नासु फ़ीही खैरा, और लोगों ने कहा माशाअल्लाह बहुत अच्छा आदमी था, सलाम में पहल करता था जी, गरीब परवर था जी, बड़े गरीबों के घर खाना पहुंचाता था, हाँ हाँ नमाजी भी था जी, बड़ा झुक झुकाव वाला था। कोई कहने लगा बड़े अखलाक वाला था, कोई कहने लगा बड़ा मुतवाज़े था, कोई कहने लगा बच्चों पर बड़ी शफकत करता था, किसी ने कहा जी बड़ों का बड़ा एहतराम करता था। ये चे मुगोइयाँ जब होती हैं, मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह अर्श पर ये निदा देता है, फरिश्तों ये बंदे जो जालिम हैं ये मेरे बंदे को अच्छा कह रहे हैं, मैं तो फिर अरहमुर राहिमीन हूँ। जब बंदों ने अच्छा कहा, रब ने भी अच्छा कह दिया। कमाल तो ये है। तो मेरे मुहतरम भाइयों, कोशिश करो कहीं भी जहन के किसी गोशे में खुदकुशी की सोच भी ना आने न दे। खुदकुशी का कभी भी इरादा हो तो समझ जाना ये एक बार की नहीं है, कयामत तक की है। फिर एक बार की नहीं, कयामत तक की है। और जिसके जनाजे में अहलुल्लाह ही ना हो वो भी कोई जनाजा है। अल्लाह तबारक व तआला हमें मायूसी से महफूज और मामून रखे, हमें सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसी सिफ़ात खूबियाँ अता फरमाए, अहले बैत से मोहब्बत अता फरमाए। वक़्त ज़्यादा हो गया, फिर इंशाअल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल